بند ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، اللہ 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 اللہ۔ بندہ ملنے کو قریب، ارے بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، لمعہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، لمعہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، اللہ 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 اللہ۔ پوچھتے کیا ہو، پوچھتے کیا ہو، ارے پوچھتے کیا ہو، عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، ارے کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، اے روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کیوں، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، اللہ 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 اللہ۔ مجھے ایک دوست نے کہا تھا کہ اس کلام کے اشعار اب موقع آ گیا پڑھنے کا، اس موقع آ گیا پڑھنے کا۔ امام کہتے ہیں خدا کی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ دولہا جب بنتا ہے تو دولہا کا صدقہ بھی اترتا ہے، آہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل، کہ چاند سورج مچل مچل، کہ چاند سورج مچل مچل۔ کبھی دیکھا دولہا کو؟ دولہا پہ جو اڑاتے ہیں تو کون مچلتے؟ چھوٹے بچے ہوتے نہیں، مجھے 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 اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، جبی کی خیرات مانگتے، وہی تو اب تک چھلک رہا، وہی تو جو بن ٹپک رہا، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تنووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترائی وہ پھول گلزار نور کے تھے، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی۔ کیا نظر آ رہا نہیں ہے؟ کیوں نظر آ رہا پتا؟ اس لیے کہ آج 13ویں ہے، بڑا ہے، 27 کو نہیں ہوتا بڑا، 27 کو چاند غائب تھا، نکلتا بھی تو بہت دیر سے نکلتا ہے جی، اور ہوتا بڑا باریک ہے۔ امام کہتے ہیں جب سب لے رہے تھے تو کہاں تھا؟ اے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، قمر وہ خاک ان کے رہ گزر اٹھانا لایا، کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے۔ جہاں لے کے آتا تو بھی لے لیتا، خاک وہاں کی من لیتا، داغ مٹ جاتے۔ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، قمر وہ خاک ان کے راہ گزر اٹھانا لایا، کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے، تجلی حق کا سحر سر پر،
تجلی حق کا سحر اصل صلاۃ و تسلیم کی نچھاور دو رویا قدسی پر جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن ہم گلشن کی خاک ہوتے جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. آگے اشعار بڑے ہیں میں پڑھتا ہوں 27ویں رات کو پورا پڑھتا ہوں 27ویں رات کو پڑھتا ہوں جہاں میں بھی ہوتی ہے چاہے کہیں بھی ہو الحمدللہ پڑھتا ہوں 67 اشعار ہے کتنے 67 اشعار ہے میں سارے پڑھتا ہوں الحمدللہ لیکن جب عام محفل میں ہوتا ہوں تو اس کو ذرا مختصر کر دیتا حالانکہ مختصر ہوتا نہیں لیکن کرنا پڑتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی سواریاں دیکھیں سواریاں پہلی سواری تھی براق جو آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی پھر وہاں سے نور کی سیڑھی لگی معراج کہتے ہیں سیڑھی کو تو یہ آسمان تک سیڑھی لگی نور کی وہ سیڑھی کیسی تھی کیفیت کیا تھی ہم کو نہیں پتا ٹھیک ہے پھر وہاں سے پہلے آسمان سے دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں یہ آپ گئے فرشتوں کے پروں پر فرشتوں کے پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا جبریل کے بازو پر پھر وہاں سے رف اور پھر عرش پر پہنچے آگے بات بتاؤں وہاں تو جائی نہیں دوئی کی میں کیا بتاؤں وہاں تو جائی نہیں دوئی کی نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے آگے ہے کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ حضور لامکان سے بھی آگے گئے لامکان سے آگے گئے یہ حضرت سمجھ گئے لامکان سے بھی آگے یہ نہیں بات آئی کوئی لامکان سے آگے میرے بھائیوں اس میں بڑا کلام کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں یہاں کہہ نہیں سکتا ہاں سچ کہہ رہا ہوں میں اس سے آگے بڑی باتیں ہیں جو اس پہ جو علماء نے جو کلام کیا اس پر اور ایک پوری بحث ہے کہ کس حد تک جا کر ہم کسی پر کوئی حکم لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی عوام کی محفل ہے اس لیے اس میں بات کرنا ہی کوئی بنتا نہیں ٹھیک ہے تو حضور عرش پر پہنچے تو حضور کے قدم عرش پر اب جب حضور عرش پر پہنچے نا تو روایت میں آتا ہے کہ عرش نے حضور کا دامن تھام لیا کیا تھام لیا حضور کا دامن اجلال تھام لیا امام کہتے ہیں کہ سنائے اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہو تاج والے وہی قدم خیر سے پھر وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے ایک بندہ غمگین ہو ذوق میں ہو کسی کے انتظار میں ہو کسی کی جدائی کے غم میں ہو اور وہ غمگین بیٹھا ہو اور کوئی آ کر کہے کہ وہ آ گیا تو وہ اسی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ چونک جاتا ہے کہاں ہے سنو سنائے اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک تاج والے وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے یہ سن کے میں خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا پھر ان کے دلوں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے لمحے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا اللہ 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 تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا
جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھرا کر گر گیا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھرا کر گر گیا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھرا کر گر گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، اور تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ کیوں جناب بوریرا کیوں نہ کیوں، اسی میں بات ہو گئی پورا مضمون سمو دیا اس میں اللہ تعالیٰ کیوں، یہ ہے لہجے کا شعر کیوں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جانشیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، پھر بھی ایسا ہی نہیں ہے، اس میں بڑا راز ہے پھرنا۔ گھر میں بچے ہیں نا، ہم کھانا کھلاتے ہیں ان کو ایسے نیوالے بنا کے، جب تک بھوک ہوتی ہے تب تک ہم کھاتے، لیکن جیسے بھوک بھر گیا نا، پیٹ بھر گیا ماں دودھ لا رہی، پیٹ گیا پھر لاکھ دکھاؤ، مطلب پیٹ بھر گیا تو دودھ سے منہ پھرا تو رج کے پیا، ایک پیالہ تھا پینے والے 70 سے زائد۔ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جانشیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، اللہ 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 تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، جس سے جس نے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا، اللہ 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 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی صبح ایسی نہیں گزرتی، کوئی شام ایسی نہیں گزرتی کہ زمین کے کچھ حصوں سے مکالمہ نہ ہو۔ بعض سے زمین کے بعض حصوں سے مکالمہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آج تجھ پہ کوئی ذکر ہوا، آج تجھ پہ کسی نے رب کو یاد کیا، کسی نے نماز پڑھی، کسی نے اچھا کام کیا؟ کچھ حصے کہتے ہیں ہاں، کچھ کہتے ہیں نہیں۔ تو جو حصہ ہاں کہتا ہے نا وہ بڑا فخر کرتا ہے۔ قرآن سے پوچھو تو کافر مر جائے نا تو نہ زمین اس پر روئے نہ آسمان، ہاں جی، نہ زمین اس پر روتی ہے نہ آسمان روتا، لیکن جو مومن جاتا ہے نا تو زمین کا وہ حصہ جہاں وہ اللہ کا نام لیتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ بھی غم کرتا ہے کہ چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے ہم سنیوں کے لیے دعا کی کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، بلکہ عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، اللہ 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 اللہ۔ وہ کرے کھاتے پھرو گے ان کے در
پر پڑ رہو ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو قافلہ تو ہے رضا اول گیا آخر گیا قافلہ تو ہے رضا اول گیا آخر گیا اللہ 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 یہ تعجب کے لیے آتا اللہ اللہ کیا آتا تعجب کے لیے اللہ اللہ کہتے ہیں نا امام کہتے ہیں اللہ اللہ یہ عدو خاص عبدیت رضا اللہ اللہ یہ عدو خاص عبدیت رضا کہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا لمعے باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا لمعے باطن میں گمنے جلوہ پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا بڑا کمال کے اشعار ہیں عادت کے ادھر سے پیغم تقاضے آنا ادھر سے پیغم تقاضے آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھارتے تھے بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے حیا سے رکتے ادب سے جھکتے پر جو قربانی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقتاً فعل تھا ادھر کا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقتاً فعل تھا ادھر کا تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلّا کے سلسلے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے بیان کے اندر ایک بات ہوئی تھی یاد آیا کہ نہیں بہت آگے بہت معاملات ہوتے ہیں ہاں جی واقعہ باعث مستقبل واقعہ اب یاد بھی ہے کہ نہیں کہ یہاں سے نکال دیا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں گئے بزم گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں یہاں اب میرے رازنا اور بھی ہے ہاں جی حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے یہاں پہ نہ سمجھ لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے نہیں ہیں اور بس کتنا کہ خود کو پتہ ہوتی نہیں ہے خود کون ہے اور باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی ارے مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا دو فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے ذرا ہدایت کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو دیکھو یہ سنیوں نے اللہ رسول کو جنم کا بچھڑا کے دیا لا حول ولا قوت الا باللہ سمجھ میں نہیں آتی پوچھ لو بھائی ہم موجود ہیں ہاں جی جنم کے بچھڑے سنو کیا بات ہو رہی ہے جب محبوب کے لیے حجاب اٹھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے جب حجاب اٹھا تو اس حجاب اٹھنے پر لاکھوں پردے لیکن چونکہ محبوب کے لیے اٹھا اس لیے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے یاد رکھنا بھائیو یا حجاب ہے یا جلوہ ہے یہ ایک دوسرے کی ضد ہے یا حجاب ہے یا جلوہ ہے یہ ایک دوسرے کی ضد ہے اور اجتماع ضدین محال ہے یہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتا دن رات ایک ساتھ نہیں ہو سکتا اوپر نیچے ایک ساتھ نہیں ہو سکتا دائیں بائیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا یہ ضدین ہے یا حجاب ہے یا وصال ہے یا ہجر ہے یا جلوہ ہے یا پردہ ہے دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتا جب سے بنے جنم کے بچھڑے یہ حجاب یہ وصل
یہ پردہ جب سے بنے جنم کے بچھڑے اکٹھے نہیں ہوئے، لیکن وہ کیسا منظر تھا کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، لمحے باطن میں گم نے جلوائے ظاہر گیا۔ اللہ اللہ یہ علو خاص عبدیت رضا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا۔